السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل سازش کا یہ اجتماع رات گئے تک جاری رہا۔ جیسے جیسے رات بڑھتی گئی ان امراء کے دل و دماغ کی تاریکیوں میں بھی اضافہ ہوتا رہا۔ پرانی سے پرانی شراب لائی گئی اور بہت دیر تک صراحی و ساغر گردش میں رہے۔ پھر سردار تبریز کی دعوت پر غزنی کا سپہ سالار ابو مسلم بھی اس مجلس میں شریک ہو گیا۔ ابو مسلم فطری طور پر ایک نہایت شجاع انسان تھا اور اس کے ساتھ ہی اسے فنون حرب و ضرب پر بھی مہارت حاصل تھی۔ اسی وجہ سے غزنی کے سابق حکمراں پری تگین نے ابو مسلم کو نائب سپہ سالار نامزد کیا تھا۔ پھر جب پری تگین نے خودکشی کر لی تو امیر سبک تگین نے اسے سپہ سالار بنا دیا اور آج وہی ابو مسلم سازشی امراء کے نرغے میں گھرا ہوا تھا۔ آؤ ابو مسلم تم بھی پیو۔ مجلس فتنہ گری میں سالار غزنی کے داخل ہوتے ہی سردار تبریز نے سرشار لہجے میں کہا۔ ابو مسلم مسکرایا اور سردار تبریز کے قریب ہی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا، سردار خوب جانتے ہیں کہ میں ایک سپاہی ہوں اور سپاہی ایک لمحے کے لیے بھی حالت بے خودی میں نہیں رہ سکتا۔ محفل کیف و نشاط تمہارے ہی لیے آراستہ کی گئی ہے۔ سردار تبریز کے ہونٹوں پر ایک معنی خیز مسکراہٹ ابھر آئی تھی۔ میرے لیے؟ سالار غزنی ابو مسلم نے چونک کر کہا۔ تمہارے بہتر مستقبل کی خوشی میں۔ سردار تبریز رک رک کر بول رہا تھا۔ دراصل یہ تمہارا جشن فتح ہے اور اس خوشی میں ہم بادہ و ساغر سے دل بہلا رہے ہیں۔ تم بھی چکھر دیکھو دنیا کی یہ نعمت کیسی کیف انگیز ہے۔ میرا جشن فتح؟ سالار غزنی کی حیرت لحظہ بلحظہ بڑھتی جا رہی تھی۔ ہم نے طے کر لیا ہے کہ آئندہ تم ہی سلطنت غزنی پر حکمرانی کرو گے۔ اچانک سردار تبریز کے لہجے کا وہی متکبرانہ رنگ لوٹ آیا تھا۔ نہیں سردار، ابو مسلم فرط حیرت سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میرے لیے موجودہ منصب ہی بہت ہے۔ بیٹھ جاؤ احمق انسان، بیٹھ جاؤ اور اپنے دوست کی بات غور سے سنو۔ سردار تبریز نے ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ابو مسلم فوراً ہی اپنی نشست پر بیٹھ گیا۔ کیا تمہاری زندگی صرف اسی مقصد کے لیے ہے کہ تم موسم کی سختیاں برداشت کرتے رہو اور پھر ایک دن کسی بے آب و گیا صحرا میں لاوارثوں کی طرح قتل ہو جاؤ، اور اگر بے شمار زخم کھا کر زندہ بھی رہو تو تمہیں اس بے پناہ خدمت کے سلے میں کیا معاوضہ ملتا ہے؟ محض چند سکے؟ کیا تمہاری جان نثاری اور سرفروشی کا یہی انعام ہے؟ نہیں ابو مسلم، نہیں، ہرگز نہیں۔ یکایک سردار تبریز نے چیخ کر کہا، میں اسے تسلیم نہیں کرتا۔ یہ تمہاری بزدلی اور کم عقلی ہے۔ اگر ہو سکے تو آگے بڑھ کر اپنا حق چھین لو، ورنہ یہ موسم دوبارہ نہیں آئے گا۔ تم ایک خوش نصیب سپاہی ہو کہ تمہیں ہم جیسے بادشاہ گروں کی تائید حاصل ہے۔ اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ اگر تم نے ان خوش نصیب لمحوں کو اپنی گرفت میں نہیں لیا تو پھر کسی دن وطن سے دور کسی ویران اور اجنبی محاذ پر قتل ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد تمہارے بیوی بچے انتہائی قسم پرسی کی زندگی گزاریں گے یا غزنی کی گلیوں میں بھیک مانگتے پھریں گے۔ سردار تبریز نے ایک سپہ سالار کے انجام کا اس قدر بھیانک نقشہ کھینچا کہ ابو مسلم کے چہرے پر کئی رنگ ابھر ابھر کر ڈوبتے رہے۔ ان رنگوں میں وحشت، کشمکش، تذبذب اور پریشانی سب کچھ شامل تھا۔ حکمرانی کا خواب، عیش و عشرت سے بھرپور زندگی، تخت، کلاہ، کنیزیں، سلامی دیتے ہوئے فوجیوں کی قطاریں، رعایا کے جھکے ہوئے سر۔ ابو مسلم کے دماغ پر بیک وقت اتنے خیالات حملہ آور تھے کہ وہ بدحواس ہو گیا تھا۔ اور کیا تمہیں یہ بات معلوم ہے کہ تمہارے دوست سردار تبریز کا سر امیر سبک تگین کی تلوار کی زد پر ہے؟ سردار تبریز نے ابو مسلم کے اعصاب پر ایک اور کاری ضرب لگاتے ہوئے کہا۔ سالار غزنی نے ایک بار پھر چونک کر سردار تبریز کی طرف دیکھا۔ وہ احسان فراموش اپنے ان محسنوں کی جاگیریں ضبط کر کے انہیں زنداں کے حوالے کر دینا چاہتا ہے۔ سردار تبریز نے اپنے ساتھی امراء کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، کل تم نے اس کی تقریر نہیں سنی؟ ہمارے ہی سرمایہ کی طاقت نے اسے امیر بنایا اور اب وہ ہمیں ہی گداگروں کی صف میں کھڑا کر دینا چاہتا ہے۔ ایسا نہیں ہوگا سردار۔
ابو مسلم کا ذہن غبار سے بھر گیا تھا۔ امیر سبکتگین میری رضامندی کے بغیر آپ حضرات کو چھو بھی نہیں سکتے۔ آخر میں سالار غزنی ہوں، اس مملکت کا محافظ اعلیٰ۔ سردار تبریز نے محسوس کیا کہ پتھر آہستہ آہستہ پگھل رہا ہے۔ اس نے بڑی عیاری کے ساتھ ابو مسلم کے سلگتے ہوئے ذہن کو شاطر لفظوں کی نئی آنچ دی۔ تمہاری مرضی ہی کیا ابو مسلم کہ تم خود چند دنوں کے مہمان ہو؟ سالار غزنی کے چہرے پر حیرت و پریشانی کا عکس ابھرا اور پھر اس کے ماتھے پر کئی بل پڑ گئے۔ آخر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں سردار؟ سبکتگین کا لڑکا محمود 16-17 سال کا ہو گیا ہے۔ سردار تبریز نے ابو مسلم کے ذہن میں شکوک اور اندیشوں کی نئی چنگاری ڈال دی۔ سبکتگین نے مجھ سے خود کہا ہے کہ 2 سال کی بات ہے، اس کے بعد محمود افواج غزنی کی ذمہ داریاں سنبھال لے گا۔ ابو مسلم گھبرا کر اپنی نشست پر کھڑا ہو گیا۔ کیا میری خدمات کا یہی صلہ ہے؟ دنیا کی یہی رسم ہے ابو مسلم کہ احمق و نادان مہرے بے خبری کے محاذ پر کٹوا دیے جاتے ہیں۔ اب سیاست کی بساط پر تم بھی وہ بیکار مہرہ ہو جس کی سبکتگین کو ضرورت نہیں۔ اپنی گردن کی طرف غور سے دیکھو، تمہیں امیر غزنی کی شمشیر جبر اپنی شہرک کے بہت قریب نظر آئے گی۔ میں تو صرف دوستی کے تقاضے پورے کر رہا ہوں، ورنہ سیاست میں کوئی کسی کا نہیں ہوتا۔ یہ کہہ کر سردار تبریز نے سالار غزنی کی طرف دیکھا۔ ابو مسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ لو اسے پی لو، اب تمہیں اس کی شدید ضرورت ہے۔ سردار تبریز نے شراب سے لبریز ایک ساغر ابو مسلم کی طرف بڑھایا جو بہت دیر سے کسی انسان کے ہونٹوں کا منتظر تھا۔ ابو مسلم نے آہستہ آہستہ اپنا ہاتھ جام سرخ کی طرف بڑھایا۔ ان نعمتوں کی قدر کرو ابو مسلم، سردار تبریز کی لڑکھڑاتی ہوئی آواز گونجی۔ اب تک تم انسانی خون پیتے رہے ہو، آج شراب کے چند قطرے بھی پی کر دیکھو، پھر تمہیں اندازہ ہوگا کہ دونوں کی سرخی میں کیا فرق ہے۔ ابو مسلم نے سردار تبریز کے ہاتھوں سے جام لیا، پھر جھجکتے ہوئے گھونٹ گھونٹ کر کے پینے لگا۔ سردار تبریز اور دوسرے امراء کے ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ ابھر آئی۔ غزنی کا ایک جانباز سپاہی محفل کیف و نشاط میں صراحی و ساغر کے خنجر سے قتل کر دیا گیا تھا۔ پھر کچھ دیر بعد ابو مسلم جانے کے لیے اٹھا تو اس کے قدم بری طرح لڑکھڑا رہے تھے۔ سردار تبریز نے اپنے 2 خدمتگاروں کو حکم دیتے ہوئے کہا، سالار غزنی کو ان کے مکان تک چھوڑ آؤ۔ پھر ابو مسلم خلوت گاہ کے دروازے تک پہنچا تو سردار تبریز نے اسے پکار کر کہا، ابو مسلم، تم ہمیں امیر سبکتگین سے نجات دو، ہم تمہیں اس کے صلے میں غزنی کے کلاہ و تخت دیں گے۔ ایسا ہی ہوگا سردار، ابو مسلم نے جھومتے ہوئے کہا۔ مجھے تھوڑا سا وقت درکار ہے تاکہ میں اپنے سپاہیوں کو کامیاب بغاوت کے لیے آمادہ کر سکوں۔ ہاں، بہت احتیاط اور اطمینان سے سبکتگین کے گرد موت کا جال بچھا دو۔ سردار تبریز نے مسکراتے ہوئے کہا، تمہیں ایک ہی وقت میں امیر غزنی، اس کے بیٹے اور گداگر نظام شاہ کا کام تمام کرنا ہے۔ یہ تینوں ہماری عیش کوشی کے راستے کا بھاری پتھر بن گئے ہیں۔ ابو مسلم نے لہراتے ہوئے اپنے سر کو جنبش دی اور ڈگمگاتے قدموں سے باہر نکل گیا۔ ابو مسلم اور سردار تبریز کے خدمتگاروں کو اندازہ نہ ہو سکا کہ نصف شب کے اندھیرے میں بھی ان کا تعاقب کیا جا رہا ہے۔ وہ 5 نقاب پوش تھے جو سیاہ کپڑوں میں ملبوس ابو مسلم کا تعاقب کر رہے تھے۔